معذرت کے ساتھ ہم تو 11ویں کر کے 12ویں کر کے جھنڈے لگا کر اور گھر کے اندر نیازیں دیکھ کر اور ایمان مفصل ایمان مجمل 6 کلمے پڑھ کر سمجھے کہ ہم مسلمان ہو گئے. پورے قرآن کو آج تک زندگی بھر ترجمہ تفسیر سے پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، کیونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. سیرت کی ایک بھی کتاب ہمارے گھر میں نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ بچپن سے لے کر وفات تک کیا واقعات ہوئے، سرکار کی سیرت اور کردار کیا ہے، کبھی پڑھ کر نہیں دیکھا. ہماری کتابیں سیاہ ستہ سے خالی، ہمارے گھر سیاہ ستہ سے خالی ہیں. بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دیگر حدیثی کتابیں کوئی نہیں ہمارے گھر کے اندر. پچھلے 10 سالوں میں آپ مجھے بتائیں آپ کے گھر میں کوئی درس قرآن ہوا ہے، کوئی درس حدیث ہوا ہے، کوئی درس سیرت رسول ہوا ہے؟ نہیں. 11ویں ہوئی ہے، 12ویں ہوئی ہے، نیازیں ہوئی ہیں، ابا کا تیجا ہوا ہے، 40واں ہوا ہے، عرس ہوئے ہیں، برسیاں منائی گئی ہیں، جن کو ہم ناجائز نہیں کہتے. دائرہ شریعت میں رہ کرو تو مستحبات ہیں، لیکن فرض یا واجب تو نہیں ہے. ان کے ساتھ کوئی مطالبہ شرع تو وابستہ نہیں ہے کہ کرو. اس کے بارے میں ہے قرآن پڑھو، حدیث پڑھو. قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا حکم ہے. نبی کریم نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے تھام کر رکھو گے ہدایت پا جاؤ گے، چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ایک قرآن، دوسرا میری سنت. ایک جگہ فرمایا قرآن اور میری اطرت اولاد رسول. لیکن ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں اولاد رسول سے مراد ہر سید نہیں ہے، وہ ہے جو رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکے، جس کے پاس علم دین ہو، جو لوگوں کی تربیت کر سکے، لوگوں تک علم ڈلیور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، خود سیرت پاک پر عامل ہو. یہ نہیں کہ سید صاحب کی داڑھی صاف ہے اور وہ اس وجہ سے اپنے سیدوں کو کیش کروا رہے ہیں کہ میرا تعلق سرکار کے خاندان سے. یہ اچھی طرح یاد رکھیں، جیسے ایک عام آدمی شرعی احکام کا مکلف ہے، ایک سید زادے کو اس سے کہیں زیادہ اپنے آپ کو مکلف سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ ہم تو عام مسلمان ہیں، ہم سید نہیں ہیں. آپ سید ہیں تو آپ پر تو دوہری ذمہ داری ہے کہ اپنے نانا جان کا پیغام آپ پہنچائیں اور رول ماڈل بن کر دکھائیں. جیسے میرے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسن حسینی سید تھے، تو جو آپ کو دیکھے گا کہے گا اگر سید یہ ہوتے ہیں تو واقعی پھر سرکار کی آل کی کیا شان ہے. اور یہاں اگر کوئی خدا نہ خواستہ سید صاحب گالیاں بک رہا ہے، لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، سگریٹیں پی رہا ہے، گندی حرکتیں کر رہا ہے، تو آپ کا سید ہونے نے آپ کے خاندان کو عزت بخشی ہے یا آپ اپنے خاندان کے لیے انگلیاں اٹھوانے کا سبب بن رہے ہیں؟ یہ سید زادوں کو بھی سوچنا چاہیے. ہمارے سر کے تاج ہیں آل رسول. لیکن اگر کوئی آپ کو سر کا تاج سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اب میں عمل سے خالی ہو جاؤں، اب میں قرآن پہ عمل کروں نہ کروں، حدیث پہ عمل کروں نہ کروں، اپنے نانا جان کا نام کیش کروا کے دنیا مفادات کو حاصل کروں، لیکن جو میرے نانا جان کا پیغام ہے میں خود ان کے خاندان کے ایک وارث ہونے کی وجہ سے اس کو لوگوں تک نہ پہنچاؤں. یہ اپنے ذہن کہاں سے بنا لیا؟ یہ صحیح نہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنے مذہب کو بعض اوقات گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حالانکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ.